الرحمن الرحیم۔ آج لوگ پریشانی کے عالم میں ہے۔ حکمرانوں سے لے کر چپڑاسیوں تک، مالداروں سے لے کر غریبوں تک، ہر کسی کی زبان پر عدل و انصاف کا بول بولا جاتا ہے۔ حکمران پریشان ہے، پبلک ٹھیک نہیں، پبلک پریشان ہے، حکمران ٹھیک نہیں۔ اب ہم قرآن و حدیث کو دیکھ لیں کہ یہ پریشانی کس وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی و دریا میں جو فساد برپا ہوتا ہے یہ لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ تم میں سے جس کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جس شخص کو لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دڑکتی ہے یا قدم کو لغزش ہوتی ہے، یہ سب اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کو عدل کے نہ ہونے کی شکایت ہے، مگر اپنے دائرۂ عمل میں کوئی عدل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب کسی کو اختیارات ملتے ہیں تو ظالم درندہ بن جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ کل میں خود اس ظلم کا شکار تھا اور عدل کے نہ ہونے سے پریشان تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے تو میں کیوں نہ عدل کی پاسداری کروں۔ یاد رکھو، یوں کبھی بھی عدل کا نظام نہیں آئے گا کہ آپ تو خود ظلم کرتے رہیں اور توقع یہ رکھے کہ پورا معاشرہ نظام عدل کا محافظ بن جائے۔ خود تو ظلم کرتے رہے اور امید یہ رکھے کہ ہم پر حکمران عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو۔ یاد رکھو، جیسے ہم ہوں گے ویسے ہی ہمارے حکمران ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ ہمیں عادل حکمران اور عدل کا نظام اس وقت ملے گا جب ہم خود اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں عدل کی تقاضوں کو پورا کریں۔ عہدہ منصب کی سلطنت، گھر، فیکٹری، کارخانے، میدان زندگی کی سلطنت، ان تمام سلطنتوں میں جب ہم عدل قائم کریں گے تو حکومت کے ایوانوں اور عدالت گاہوں میں عدل کے چلن کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ ظلم کی وجہ سے یہ دنیا جہنم بن جاتی ہے اور عدل کی وجہ سے یہ جنت کا منظر پیش کرتی ہے۔